الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیانی کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہمارے سامعین کو اس مختصر سی گفتگو کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو رائے حق پر استقامت عطا فرمائے۔ اس سے پہلے تقریباً 2 کلپ میں اپنے جاری کر چکا ہوں، جس میں ہم نے یہ واضح کیا تھا کہ مولانا فضل احمد چشتی صاحب کا جو یزید سے متعلق موقف ہے وہ سراسر علماء اہل سنت کے موقف کے خلاف ہے۔ وہ موقف بالکل ہمیں قابل قبول نہیں جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت پر کسی بھی لحاظ سے کوئی حرف آتا ہو۔ اگر اس موقف کو اپنایا جائے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو رفقا ہیں جو اس موقع پر آپ کے ساتھی تھے، قریبی حضرات، ان سب پر یہ الزام آئے گا کہ وہ ایک بے جا کام کے لیے کوفہ کی طرف گئے۔ چشتی صاحب کو ہم نے کئی مرتبہ دعوت دی کہ آپ بیٹھیے، ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ یزید اپنی سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے بھی غلط تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے حالات سے کلیتاً آگاہ نہ تھے، جیسے کہ بچے اپنے والدین سے اپنے غلط کاموں کو چھپاتے ہیں۔ تو ہمارے اکابر علماء نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں عالم الغیب ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ اگر کسی لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرف توجہ نہ گئی ہو تو اس سے حضرت امیر معاویہ کی شان و عظمت پر کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن یہ ملنگ مولوی غیرت نام کی تو میرا خیال اس کے اندر کوئی شے ہے نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے چیلے چانٹوں نے اس کو امام الغیرت کا لقب دے رکھا ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نہ تو یہ امام ہے نہ ہی یہ کوئی باغیرت انسان ہے۔ اگر اس میں غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی تو میں 2 کلپ پہلے بھی جاری کر چکا ہوں اور اس کو متنبع کر چکا ہوں۔ ان کلپوں میں میں نے جو اس کے جواب میں ہم نے تحریر لکھی تھی 2006 میں، جس کا مطالبہ ہم 12 مرتبہ پہلے بھی کر چکے ہیں، اس نے ہمیں آج تک جواب نہیں دیا، اور آئے روز لوگوں کے اندر بیٹھ کر یہ چیلنج کرتا ہے کہ فقیر کے سامنے سے بھی کوئی گزر نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں ملنگی صاحب، اگر تمہارے اندر کوئی غیرت نام کی چیز ہے تو پہلے ہمیں ان 10 صفحات کا جواب دو، پھر آگے بات کرو۔ کس منہ سے تم یہ کہتے ہو کہ میرے آگے کوئی بیٹھ نہیں سکتا؟ تم وہی تو ہو جس سے جب میں مناظرہ طے کرنے کے لیے آیا تھا تو میں نے کہا کوئی نیوٹرل جگہ ہوگی، تو تم نے گیدڑوں کی طرح یہ کہا نہیں میری مسجد میں ہی گفتگو ہوگی۔ پھر ثالثین تم نے اپنی مرضی سے منتخب کیے تھے۔ جب ویڈیو کی بات آئی تو تم نے کہا جی میں نے ویڈیو نہیں بنوانی،
تو میں نے کہا جی مولانا سعید اسد صاحب فرماتے ہیں کہ ویڈیو والا جو معاملہ وہ ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں. تو اس نے آگے سے جو الفاظ بولے تھے وہ یہ تھے کہ یار اگر کوئی، اب میں چاہتا نہیں تھا کہ یہ جملہ لاؤں لیکن مجبوری ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ یار کوئی گوں کھانا پسند کرتا ہے تو میں بھی کھا لوں، جبکہ اب اس کو دیکھا جائے نیٹ پر تو آئے روز یہ گوں کھاتا نظر آ رہا ہے. اور اس کے جو چیلے چانٹے ہیں، کوئی چاچا نورے کی شکل میں، کوئی ماسی نسیم کی شکل میں، اس طرح کے کئی چیلے چانٹے جو ایسے لگتا ہے جیسے فاقوں سے مر رہے تھے، اور اس چمچے نے ان کو اپنے ساتھ ملایا ہوئے، کیا ہو اگر غریبی دور کرنی ہے تو میرے نال رل جاؤ، ادھوریاں پدوریاں گلاں کر کے کام چلائی جاؤ. اور کسے ملنگی دے پترا بہ کے کوئی ساڈے نال گل کر، پہلے تینوں پتہ لگے کہ اصل حقائق کی نے. اور چبل زمانے دیے تینوں کہہ کے کہ تھاکے تیری غیرت بیدار ہی نہیں ہوندی پئی تے لقب تو یہ رکھوائی پھرنا امام الغیرت. کیا ایسے امام الغیرت ہوتے ہیں؟ چلتے چلتے امام حسین کی جو شہادت والا معاملہ اس کو بھی مشکوک قرار دے رہے ہو، اور بہانہ کیا بناتے ہو کہ جی اگر یہ کہا جائے کہ حضرت امیر معاویہ یہ جانتے ہوئے کہ یزید فاسق و فاجر ہے تو اس کو اپنی سیٹ پر انہوں نے بٹھا دیا، تو ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور جن صحابہ نے بیعت کی تھی ان کے بارے میں کیا کہو تھے؟ اور ملنگی سائیں یہ کتابوں کے اندر کوئی چند چیزیں پڑھی بھی تھیں اگر بالفرض، تو جو رافضی ٹولہ ان کو تو یہ پتہ نہیں تھا کون سا احسان کیا تو نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یا حضرت امیر معاویہ پر، یا ان صحابہ پر جنہوں نے رخصت پر عمل کرتے ہوئے اس ملعون کی بیعت کی، یا نہ جانتے ہوئے کی، جیسے کہ ہمارے علماء نے لکھا بھی ہے. اور ان کتابوں میں یہ بات پڑھی ہوئی ہے جو کہ تم اپنے بعض موقف میں بطور دلیل ان کتابوں کے حوالے بھی دیتے ہو، لیکن ہو خائن قسم کے جو اپنے مطلب کی بات ملتی ہے وہ لے لیتے ہو، اور اگلے صفحے پر جو تمہیں ذبح کرنے والی عبارت ہوتی ہے اس کو کھا پی جاتے ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے کون سی پوری کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور کانے آگے بھی دیکھ لیا کر کے کچھ اور بھی پیا ہوتا ہے. جتنے جھوٹ تم بولتے پھر رہے ہو اور اپنی قبر اور آخرت خراب کرتے پھر رہے ہو، اپنی طرف سے تم نے بڑا یہ جہاد کیا کہ میں نے جناب صحابہ کو بھی بری و ذمہ کروا دیا، حضرت امیر معاویہ کو بھی بری و ذمہ کروا دیا، جبکہ اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ جن صحابہ نے یزید کی بیعت کی وہ اس کے مکمل حالات سے آگاہ نہ تھے، یا پھر انہوں نے رخصت پر عمل کیا، اور حضرت امیر معاویہ نے بھی یہی کام کیا کہ جانتے نہ تھے مکمل طور پر. اور تمہارے جیسا بدھو دلیل کیا دیتا ہے آگے سے، لے پتر دے کرتوت بندہ نہیں جانتا ہوندا. یہ کہاں سے قاعدہ کلیہ تم نے نکال لیا کہ باپ جو وہ بچے کی ہر حرکت سے واقف ہوتا ہے؟ تو ہمارے اندر رہ کر جو خارجیت پھیلا رہا ہے، کیا سارے سنیوں کو تیرا پتہ چل گیا کہ تو اندر سے خارجی ہے؟ اور ہر بات میں یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فقیر نو شیطان دے شر تو محفوظ فرماوے، تاکہ جیڑا سامنے بیٹھا انہوں یقین آوے کہ بندہ دے بڑا شیطان تو دور رہنا لائے اور دین دے مطابق کام کرنا لائے. جب کہ پھیلانی ساری شیطانیت ہوندی ہے، علماء کو گالیاں دینا، بدتمیزیاں کرنا. کوئی بندے دے بچے والا کام تو کیتا اج تک مینوں دس؟ وہ بے شرما تحریر ہی بندہ لکھ کے علماء نو بھیج سکدا سی، لیکن وہ بھی تو کام نہیں کیتا. کیا اس مسلک دے اندر معتبر علماء کوئی نہیں رہ گئے؟ یا تحریر تینوں ملنگا لکھنی نہیں آندی؟ مینوں تو لگدا ہے ایویں تین پینسناں لا کے بہ جانا ہے کمیز دے اوتے تاکہ لوگاں نو تسلی ہوے، جبکہ رپورٹ تیری ہے کہ تیسری کلاس ہی تو ملنگا نسے ہویا ہے. بہرحال ہمارا موقف یہی ہے
جو کہ فتاوا بریلی شریف میں ہمارے علماء نے لکھ دیا، اس سے 1 انچ بھی ہم آگے پیچھے ہونے کو تیار نہیں۔ جب مولانا شوکت سیالوی صاحب سے بات ہو رہی تھی، اس وقت کہتا تھا تسی اعلی حضرت میرے نال آ جاؤ، اور جس معاملے تینوں تھوڑی بہت تقویت ملتی ہوئے اتنے تو فوراً دوڑنا ہے۔ فتاوا رضویہ، حالانکہ فتاوا رضویہ نہ تو پورا کھنگالیا نہ تیرے گرو گھنٹال نے کھنگالیا ہے، نہ جنہوں تو غوث بنائی پھرنا ہے۔ اور جدیاں مشہوریاں میں پچھلے دفعہ بھی دسیا کسی اور طریقے نال ہو چکی نے، نیٹ تے مشہور نے، اپلوڈ کر دیتی نہیں جیتے وہ پیا کہندا او اے مینوں تے سمجھ ہی نہیں لگی میں کی کر بیٹھا۔ اس کتے دے بارے تو اج تک کوئی کلپ جاری کیتا ہے جیڑا قوم لوط والا کام کردا پھڑیا گیا ہے؟ وہ تو پردے پانا ہے اور وہ بارے یہ کہنا ہے کہ وہ پاڑ کے بھی جنت ہی چلا جائے گا تے اسی پڑوا کے بھی پڑوا دے کولو پھر تاکہ جنت ہی تے جا نا، سانو پتہ لگے اور اعلان کر کے میں پڑوا لئیے۔ بے شرما اے تو سانو اتھے تک پہنچایا ہے۔ خبیثہ نہ تو اتھے تک سانو پہنچاندا تے ساڈی تے زبان ہی نہیں سی، نہ سانو ساڈے وڈے نے درس دیتا کہ اس طرح دی لینگویج استعمال کرنی۔ کتے کتورے ہن تو علماء دے پیچھے لا چھڑے نے، بھونکدے پھردے نے وہ لمبیاں تان کے۔ اے دیکھ ذرا غور نال، اور اے انہاں علماء دا میں حوالہ دین لگا جنہاں دے تے تو بھی اعتماد کرنا ہے۔ شمع شبستان رضا دے بارے تو کیا سی نا، اے اعلی حضرت دی کتاب نہیں، اور پھر جناب فتاوا بریلی شریف وچ آ گیا کہ اعلی حضرت دی کتاب نہیں۔ اے فتاوا بریلی شریف دے اندر اور بھی اگے بڑا کچھ پیا ہے جیڑا کہ تینوں پھائے لان لی کافی ہے، پر ہے ہی بے شرم۔ جتھے تیری گردن تے لات آندی ہے تو ایک جملہ رٹے ہوا مشروط مشروط، اے فضل چشتی مردود۔ اے خبیثہ ویکھ اگے کی پیا ہے۔ اور میں تینوں پہلے بھی کہا ہے ساڈے علماء دے نال بدتمیزی نہ کر، تو باز نہیں آ رہا۔ مزید اس طرح کا کام کریں گا انشاءاللہ تینوں تول کے دیاں گے۔ تیرا علاج ہی ہے، کیوں بزرگ فرماندے نے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ دیکھو یہ کیا لکھا ہے فتاوا بریلی شریف کے اندر، یہاں پہ یہ لکھا ہے 276 صفحہ پر کہ حضرت امیر معاویہ پر لان تان کرنے والے سخت گناہگار ہیں اور ان پر لان تان اشد حرام ہے۔ اے جڑا تو کہنا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ ہمارے علماء نے لکھ دیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف زبان کھولنے والا سخت گناہگار ہے، اور اشد حرام ہونے کا فتویٰ بھی ہمارے علماء دے چکے۔ رہا یزید کا معاملہ تو اس کے بارے میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اولاً تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے حالات بخوبی معلوم نہ تھے۔ اب ذرا اس پر غور کرو، آج 1400 سال بعد تینوں سارے حالات پتہ چل گئے یزید دے بارے اور مصنوعی قسم دی جڑیاں تو تعویلاں کردا پھرنا ہے وہ دا جواب آیا پیا ہے، اور یہ ساڈا عقیدہ ہے۔ ثانیاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مجتہد تھے، اور مجتہد کو اجتہاد میں ثواب پر 2 اجر اور اجتہاد میں خطا پر 1 اجر ملتا ہے۔ اب یہاں سے بات سمجھو، اپنی کھوپڑی کو ہی نا اگلے کول سمجھو، دوسری طرف بھی ذرا توجہ دو۔ اب یہاں سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملہ میں خطائے اجتہادی کا شکار ہوئے، اور حضرت علی کی جب بات آتی ہے تو اس معاملے میں بھی تو ہم حضرت امیر معاویہ کو خطائے اجتہادی پر معمول کرتے ہیں، تو یہاں بھی یہ بات مان لی جائے تو کیا یہ سارا معاملہ صاف نہیں ہو جاتا؟ بجائے کہ ایک لمبی چوڑی کیلو کال لمبیاں چوڑیاں باساں چھیڑ کے تو اتنے بہ گئے، اس دور دے تینوں یہ شوق چڑھا ہوئے مینوں مجدد آکھیا جائے،
मुजद्दिद बड़े पाक लोग होंदे ने, तजदीद दीन करते ने, तेरे नाल दे खबीस नहीं होंदे जेड़े मजीद खबासत फैलांदे ने और उम्मत नूं इस्तिराब दे अंदर मुबतला करते ने। आगे रह गया मसला ये कि जो हजरत अमीर मुआविया या जिन लोगों ने यजीद की बैत की, यानी वो सहाबा, उन्होंने रुखसत पर अमल किया तो मसला हल हो गया। ये दो ही तेरे लंबे चौड़े एतराजात ने कि सहाबा के बारे में क्या कहोगे, जिन्होंने बैत की, हजरत अमीर मुआविया के बारे में क्या कहोगे, लोगों को जो तुम उल्लू बनाते फिर रहे हो, इसका जवाब तो आ चुका है। फतावा बरेली में जो कुछ हमारे अकाबिर ने लिख दिया है बस वही हमारा अकीदा है। और आले सुन्नत की अवाम से भी मैं ये कहूंगा कि शातिर के जो चलाकी है ना शातिर की, उससे बचो। ये सिर्फ चक्कर देता है बंदा, लोगों की तवज्जो अपनी तरफ करवाने के लिए, कुछ नहीं इसके पल्ले सिवाय खबास्तों के। अवाम अहले सुन्नत भी इससे मोहतात रहे और उलमा से भी गुजारिश करता हूं कि इसका ताक़ुब किया जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।